اس حساب سے امینڈمنٹ کر لیں گے رولز میں. ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک ہے. اب ہے میں 1 منٹ ذرا بیٹھ جانا. ایک سیکنڈ, یہ بعد میں لیں گے سوالات کے بعد. ہاؤسنگ, اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ, سوالات ہیں. اور پہلا ہی سوال جو ہے جناب محمد ارشد ملک صاحب کا ہے, اور منسٹر صاحب آئے ہوئے ہاؤسنگ. اچھا, سیکٹری آئے ہیں آپ کے؟ جی آ گئے. ہاں جی, اچھا جی. 1409 آپ کا, آپ بول دیں نا ذرا. شکریہ جناب اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 1 منٹ ذرا میری ریکویسٹ ہے تمام ممبران سے, دونوں سائڈوں کے جو سوشل ڈسٹینس کے حوالے سے ہم نے پلان کیا ہے, مہربانی کر کے اس کو فالو کریں اور اس حساب سے بیٹھیں. بے شک تھوڑا دور بھی ہونا پڑے تو بہت زیادہ فائدہ ہے. اس حساب سے یہ خالی جگہ ادھر آ جائیں, کیونکہ ادھر بہت زیادہ اتنی قربت ٹھیک نہیں ہے اس کام میں جو چل رہا ہے. جی ارشد ملک صاحب. کوشچن نمبر 1409. جناب اسپیکر, اس میں الف جز اور بے جز میں جو کچھ پوچھا گیا تھا اس کے مطابق یہ جواب نہیں ہے, تو میں آپ کے سامنے اپنا یہ سوال رکھ دیتا ہوں سر, اور آپ کے توسط سے اچھا چلیں آپ. ہاں جی 1409. ہاں جی 1409 میں جناب اسپیکر میں نے جو سوال کیا تھا اس کے مطابق یہ جواب نہیں ہے. میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھ دیتا ہوں سر کہ کیا یہ درست ہے کہ پی پی 198 ضلع ساہیوال بشمول میونسپل کمیٹی کمیر میں سیوریج کا نظام درہم برہم ہے. سیوریج کا پانی کھڑا ہونے سے چکوک دیہات چک نمبر 98 9L 81 5R 80 5R 91 9L 101 9L 99 9L 110 9L 111 9L 78 5R 79 5L 80 5L 78 اور 79 5R. سر یہ میں نے شکوک لکھے تھے, اور اس میں میں نے لکھا یہ تھا, پوچھا یہ تھا کہ تمام دیہات حاضہ میں گندا پانی کھڑا رہتا ہے, اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تسلی بخش حالت میں ہے. اور اکثر ان کا یہ سوال ہے, جواب ہے جناب اسپیکر کہ ان میں سے اکثر شکوک دیہاتوں میں مختلف کم مالیت کی اسکیموں کے تحت سیوریج اور نالی کا کام کیا گیا ہے, لیکن یوزر کمیٹی کی عدم دلچسپی اور مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے کہیں کہیں سیوریج کے پانی کا مسئلہ ہے. تو سر میں آپ کے توسط سے چونکہ میں ان کے جواب سے یہ مطمئن نہیں ہوں, میں نے صرف یہ اسپیسیفک گاؤں سر لکھے ہیں, پورا حلقہ نہیں سر لکھا. حلقے میں تو 150 200 دیہات ہیں سر. یہ لکھا تھا جہاں پہ اس وقت بھی پانی موجود اور کھڑا ہے. اب انہوں نے سر اس پہ کیا ورکنگ کی ہے یہ آپ کو اور ہاؤس کو بتا دیں کہ ان میں سے کس کس گاؤں میں یہ گئے ہیں جہاں پہ انہوں نے چیک کیا ہے سر, تو پھر میں اس پہ آپ کو بتا دیتا ہوں. جی پارلیمنٹ سیکرٹری صاحب. جناب اسپیکر, میرے موصوف نے فاضل ممبر صاحب نے جو سوال کیا تھا وہ یہ پوچھا گیا تھا کہ ان چکوک میں دیہات میں گندا پانی کھڑا رہتا ہے.
اور جواب میں جن شکوک کے حوالے سے ذکر کیا گیا اس میں بالکل یہ بات کلیئر ہے کہ جو جناب نے حلقے اور جو دیہات ذکر کیے تھے اس میں میونسپل واٹر پبلک ہیلتھ کی طرف سے سیوریج لائنیں ڈالی گئی جو کہ فنکشنل حالت میں وہاں کی جو لوکل یوزر کمیٹیز ہیں ان کے حوالے کر دی گئی. اسی طرح میونسپل کمیٹی کمیر کے اندر جو سیوریج لائن ڈالی گئی تھی وہ میونسپل کمیٹی کے حوالے کر دی گئی اور یہ سیوریج لائنیں 2011-12 میں مکمل کی گئی تھی. جناب اسپیکر اب گزارش یہ ہے کہ جن چکوک کا یہ ذکر کریں کیونکہ جب یہ سیوریج لائنیں ایک دفعہ ڈال کر یوزر کمیٹیز کے حوالے کر دی جاتی ہیں تو ان گاؤں اور دیہات کے اندر یہ سیوریج کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں جو کہ ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں اور ان کو لک آفٹر کرتی ہیں. اسپیسیفک جن ایریاز کے اندر انہوں نے ذکر کیا وہاں پہ سیوریج کی لائنیں فنکشنل ہیں. اگر کسی دیہات یا کسی چکوک کے اندر انہوں نے جو ذکر کیا کہ وہاں پہ فنکشنل نہیں ہے تو یہ چونکہ محکمہ ہینڈ اوور کر دیتا ہے یوزر کمیٹیز کو تو اس کے بعد محکمے کا اس میں عمل دخل نہیں رہتا. لیکن اگر اس کے باوجود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی غیر تسلی بخش حالت ہے تو ہم اس میں مزید بہتری کی گنجائش پیدا کر سکتے ہیں اور ہم اپنے ایکسٹرا ڈیولپمنٹ فنڈ میں سے ان دیہات یا چکوک کے اندر سیوریج کی لائنوں کو دوبارہ بحال کر دیتے ہیں. لیکن ایک دفعہ سیوریج لائنیں اور یہ سیوریج اسکیم مکمل ہونے کے بعد جب ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے تو اب 2012 میں یہ ہینڈ اوور کی ہے. 8 سال گزرنے کے بعد اگر کسی دیہات یا کسی قصبے کے اندر کوئی پرابلم رہ جاتی ہے تو میرے خیال میں وہ یوزر کمیٹیز اس کی رسپانسبل ہیں نہ کہ محکمہ. سر یہ میں آپ کے توسط سے واضح کر دوں سر کہ یہ جو 2011-12 کی اسکیم ہے سر وہ ایک اسکیم ہے, ساری اسکیمیں نہیں ہیں جی. میں آپ کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2011-12 میں جو کمیر میں انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ وہاں پہ یہ بنائی گئی ہے اسکیم اور وہ ہینڈ اوور ہو گئی ہے سر, میں باقی جو گاؤں لکھے ہیں اس میں ان کی کتنی اسکیمیں انہوں نے بنائی ہیں اور انہوں نے کب اس کو ہینڈ اوور کیا ہے اور اس میں کتنی مالیت آئی ہے سر. میری بات سنیں نا اشرف صاحب, تشریف رکھے نا ایک منٹ, دیکھیں بات سنیں. یہ 2011 کا مسئلہ ہے اور 2011 کے بعد آپ کے تقریباً 7 سال حکومت رہی ہے. اب 7 سال آپ کی حکومت کا دور ہے تو یہ ذمہ داری ان کی کیسے ہے؟ ان کی ذمہ داری نہیں بنتی. آپ خود اندازہ کریں نا ان کی کیا ذمہ داری ہے. ایک دفعہ ہینڈ اوور, وہ تو اس حکومت کے بیاف پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت انہوں نے ہینڈ اوور کر دی تو کمیٹی کو سنبھالنا چاہیے تھا اور آپ کا انٹرسٹ تھا تو آپ کو سنبھالنا چاہیے تھا. حکومت بھی آپ کی تھی. نہیں یہ رہنے دیں, یہ فائدہ کوئی نہیں اس کا. نہیں سر, اگر سر جناب اسپیکر ہاں جی, یہ اگر اس پہ مہربانی فرمائیں جی سر, اگر مہربانی فرمائیں کہ اس کو ایک تو یہ سیاست کی نظر نہ کر دیں. یہ سیاست کی نظر نہیں ہو رہی. دیکھیں جو فیکٹس ہیں, اب مجھے سر ایک منٹ موقع دیں سر. فیکٹس کی بات سر میں سر فیکٹس کی طرف ہی آ رہا ہوں سر. اصل میں نا اس کوشچن کو یہ کلپ کر دیا گیا سر. میں آپ کو یہ علیحدہ دیکھیں یہ سوال ہے. میں سر عرض کر دیتا ہوں سر, آپ سر مجھے صرف ایک منٹ دے دیں سر. اس میں جو 2011-12 کی اسکیم جناب اسپیکر ایک کا ذکر ہے بس سر, ساری اسکیموں کا ذکر نہیں ہے سر. میں اگر آپ کہیں تو میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں. بات یہ سر اب تو سننا اور سر مجھے تھوڑا کلیئر کر لینا. ایک سیکنڈ, بات یہ سر ہے جو یہ جن کو صرف آتا ہی یہ ہے کہ صرف یہ سوالوں کو صرف ایسے ہی اس کی نعروں کی نظر کر دینا سر. سر یہ بڑا جینون مسئلہ ہے. نہیں جینون ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ یہ ان کے دور میں تو بنا نہیں ہے سر. آپ مجھے عرض تو کر لینا. بعد میں بھی نہیں بنا سر. مجھے عرض تو کر لینا تھا جناب اسپیکر. ہوگی عرض, نیکسٹ سوال لے لیتے. نہیں اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیتے جناب اسپیکر چلیں سر. یہ 2011-12 کی ایک آپ کی جو جینون بات ہوتی ہے میں اجازت سے چھوڑ کے میں سارا کچھ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں سر. یہاں پہ ایک اسکیم لیکن یہ بات غلط ہے جناب اسپیکر. ایک اسکیم ہے 2011-12 کے سر. میں دوبارہ پھر بتا دیتا ہوں کہ سر یہ لکھا ہے
حکومت پنجاب نے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے ذریعے میونسپل کمیٹی کمیر میں سیوریج ڈرینیج کا 2011-12 میں 50 ملین روپے کی لاگت سے مکمل کرنے کے بعد میونسپل کمیٹی سر یہ آپ کا حلقہ ہے سر، آپ کو تو پتا ہے کب بنی تھی؟ جی سر، آپ کو تو پتا ہے نا کب بنی تھی؟ سر یہ ٹھیک ہے، میں نے اس کا سر سوال ہی نہیں کیا سر. نہیں چلیں تو بعد میں اس کی مینٹیننس تو پھر آپ نے کروانی تھی. جناب اسپیکر میری عرض دوبارہ سن لیں سر، میں نے اس کا سوال ہی نہیں کیا سپلیمنٹری. پانی کھڑا ہے تو بارش میں پانی تو کھڑا ہونا. میری سر عرض تو سن اس وقت صحیح بنواتے ہیں نا، ذرا سیوریج بڑا کرا لیتے. جناب اسپیکر عرض تو سن لیں سر، یہ بنتی نہیں ہے یار، چھوڑو نا اس کا. سر جناب اسپیکر یہ جو باقی نیکسٹ کوشچن ہے چودھری اختر علی. سر یہ جو باقی شکوک ہیں ان کے چودھری اختر علی جناب اسپیکر اب میرے لیے نہیں ہے، ڈسپوز آف ہوا. جناب اسپیکر یہ جو باقی میرے جو شکوک جو آپ کی جینون بات ہوتی ہے ہمیشہ مانی جاتی ہے. چودھری اختر علی، نیکسٹ سوال بھی چودھری اختر علی، ڈسپوز آف ہوا تو پہلے کدھر تھے؟ تو کھڑا ہوں، آپ اس طرف دیکھیں نا، میں اس طرف آپ کے. نہیں تو آپ نے کھڑے ہو کے کہنا تھا نا کہ اپنا سوال نمبر بول دینا تھا. میرا پہلا سوال ہے جی 2464. ہاں جی، جو آپ پڑھا ہوا تصور کیا جائے. میں نے جز بے میں پوچھا ہے کہ جن پارکس کی دیکھ بھال کے لیے کتنے ملازمین کام کر رہے ہیں، ان پارکس میں مالی سال 2018-19 میں کتنی رقم خرچ ہوئی. جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ جی مالی سال 2018-19 میں 12 لاکھ روپیہ پر ایئر رکھا گیا، لیکن وہ تنخواہوں کی مد میں رکھا گیا. جبکہ میرا سوال ہے کہ وہ رقم بتائی جائے جو ان 4 پارکس پہ سن 2018 اور 19 میں خرچ کی گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال کچھ ہوتا ہے، جواب کچھ آتا ہے. تو میں یہ پوچھتا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ وہاں پر کون کون سے پھول لگائے گئے، کس قسم کے درخت وہاں پر لگائے گئے، کس قسم کی گھاس وہاں پر لگائی گئی، اور کیا کیا وہاں پر خرچ ہوا. اس کی تفصیل ذرا پارلیمانی سیکرٹری صاحب بتا. اچھا یہ ویسے دوبارہ تو نہیں آیا سوال؟ پہلے بھی آپ نے اس طرح کا کیا تھا کوئی؟ نہیں جی، یہ پہلے سوال آیا تھا، لیکن اس وقت آپ نے اس کو سارے سوال ارجنٹ کر دیے تھے جی، وہ ادھر فلیٹی میں. اچھا ہاں جی، نہیں آیا نہیں، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے ویسے یہ. اچھا آپ بتا دیں. ہاں یہ بتا دیں. جناب اسپیکر، یہ میرے فاضل ممبر صاحب نے جو سوال کیا، یہ یقینی طور پہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ان کی دلچسپی پھولوں کی اور گھاس کی اقسام کے حوالے سے رہی. تو میں نے اس میں کوشش کی کہ میں اس کے بارے میں کوئی تحقیق کے ساتھ جواب ان کو دے سکوں. یہ جو پارکس جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے جی اسپیکر صاحب، یہ پارکس کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں، یہ 3-4 کنال کے پارکس ہیں، اور ان پارکس کے لیے جو مالی مختص کیے گئے ہیں وہ وہیں پہ حسب ضرورت جو وہاں پہ گھاس لگائی جاتی ہے یا جو موسمی پھول لگائے جاتے ہیں. کوئی ہم امپورٹڈ وہاں پہ گراس نہیں لگا رہے، کوئی امپورٹڈ سیڈز منگوا کے وہاں پہ پھول نہیں لگا رہے جس کے لیے ہمیں زیادہ خرچے کی ضرورت ہوتی ہے. جو مالیوں کو ہم تنخواہ دیتے ہیں وہ اسی کے بیچ میں سے جو پی ایچ اے کی اپنی نرسریز ہیں وہیں سے پھول اور وہاں سے گھاس لا کے اس پہ لگا رہے ہیں، اس کی مینٹیننس کا خیال رکھ رہے ہیں. کوئی سینکڑوں ایکڑ پہ پھیلے ہوئے یہ باغات نہیں ہے کہ جس کے لیے ہمیں اسپیشل وہاں پہ ریسرچ سینٹر بنانے کی ضرورت پڑے یا کوئی خاص قسم کے امپورٹڈ ٹاورز لگانے کی ضرورت پڑے. تو ان چھوٹے چھوٹے پارکس کے اندر یہی مالی اس کو مینیج کر لیتے ہیں. میرا اس میں جناب اسپیکر یہ سوال ہے کہ حلقہ PP154 یہ 5 لاکھ پاپولیشن پر مشتمل ہے. اس میں پارلیمانی سیکرٹری نے کہا جی یہ چھوٹے چھوٹے پارک ہیں، ان کے لیے تو یہی بہت بڑا بات ہے کہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے پارک بھی ہیں، اور وہ چھوٹے پارک بھی توجہ کے حامل ہیں کیونکہ وہ پی ایچ اے کے پاس ہیں. اور وہاں پر انہوں نے بتایا کہ جی 5 بندے ہیں جن کی تنخواہ. میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں پر 5 بندے بھی نہیں ہیں. وہاں کی جو حالت ہے وہ ناگفتہ ہے. وہاں پر کبھی کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر نہیں آیا، کبھی کوئی ڈائریکٹر محکمے کا نہیں آیا. کیا پارلیمانی سیکرٹری صاحب یہاں پر ہاؤس کو یقین دلا سکتے ہیں کہ وہاں پر کوئی وزٹ ہوا یا وہاں پر وزٹ کیا جائے گا یا وہاں کی ان کی حالت سنواری جائے گی؟ وہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں نیچے چلے وہ
وہ آپ ارینجمنٹ کر لیں اس کو ٹھیک کرنے کا. فاضل ممبر صاحب کی اگر یہ مطمئن ہوتے ہیں تو ہم وہاں پہ ایک وزٹ ان کے ساتھ محکمے کے وزٹ کرا دیں, رکھ لیتے ہیں. جہاں پہ کوئی کمی بیشی ہوئی تو ان کی مرضی کے مطابق وزٹ کرا دیں اسپیشلی. ٹھیک ہے, اور وہ ٹھیک ہونا چاہیے جہاں بھی چاہے چھوٹا ہو ٹھیک ہے, ایک بڑی آبادی ہے, جتنا بھی ہے کم از کم وہ ٹھیک بن جائے. جی ٹھیک ہے. ہاں جی چلیں نیکسٹ سوال ہے. جی جی یہ 2467 یہ میرا سوال ہے کہ PP 154 میں واٹر سپلائی کے لیے کتنے ٹیوب ویلز ہیں. اس میں بھی سر وہ ذرا اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں. جو آپ کو انہوں نے لکھا ہے کہ جی 23 ٹیوب ویل وہاں پر ہیں, 21 ٹیوب ویل فنکشنل ہے, 2 ٹیوب ویل جو ہیں وہ الیکٹرکسٹی کی وجہ سے جو ہے نہیں چل رہے اور ایک بوسٹر پر ہے. میں پارلیمانی سیکرٹری صاحب سے سب سے پہلے تو اس طرف ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مجھے یہاں ہاؤس کی ٹیبل سے یہ جو لسٹ ملی ہے اس میں ٹیوب ویل 15 کی لسٹ ہے, 23 کی لسٹ نہیں ہے. میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ محکمے کو ہاؤس میں آنے سے پہلے سوال بھی پڑھ لیں, جواب بھی پڑھ لیں, پھر محکمے کو بھی پوچھیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں ایسے. کہ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں جی 23 ٹیوب ویل ہیں اور لسٹ مجھے دے رہے ہیں 15 ٹیوب ویل کی, تو پھر میں 8 ٹیوب ویل میں ڈھونڈوں کہ PP 154 میں 8 ٹیوب ویل کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں. تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ میرا سوال یہ بھی ہے ان سے کہ 2 سال گرمیوں کا موسم ہے اور گنجان آبادی ہے, 23 ٹیوب ویل جو ہیں وہ بھی وہاں کا واٹر سپلائی سسٹم کو پورا نہیں کر رہے, اور ان میں 2 ٹیوب ویل میری جتنی اطلاع ہے وہ کوئی 1.5 سال سے بند پڑے ہیں اور وہ ہم نے لگوائے تھے اپنے دور میں, اور وہ الیکٹرکسٹی سے بند پڑے ہیں صرف اس وجہ سے کہ جو موجودہ حکمران ہیں ان کی پارٹی کے آدمی کہتے ہیں کہ یہ ہم الیکٹرکسٹی نہیں لگانے دیں گے, یہ ٹرانسفارمر نہیں لگے گا. ہم کہتے ہیں کہ اپنی تختی لگا لیں, لیکن وہاں پر جناب کوئی رولنگ دیں کہ وہاں پر یہ مجھے کوئی مدت بتا دیں کہ کب تک کنیکشن جو ہے وہاں دے دیا جائے گا اور وہ ٹیوب ویل جو ہے وہ چل جائے گا. اور وہ ٹیوب ویل نہایت اہم جگہ پر جو عام آبادیاں وہاں پر ہیں. اس کو آپ پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب, بلکہ سیکرٹری صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں, سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں نا, آپ اس طرح کریں, یہ تو پبلک کا مسئلہ ہے نا, تو اس میں آپ وزٹ کروا کے تو ان کو چالو کرا دیں, کم از کم وہاں وہ پارک ہی بہتر ہو جائے گا, بنا تو وہی ہے, اس کو ٹھیک کرا دیں. ہاں جی گزارش کروں ہوگی بات نہیں, میں سر اس میں ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ جناب نے بڑی تقریر کر کے اور اپنے وہ خدمات گناتے ہوئے ذکر کیا. میری ان سے یہ گزارش ہوگی کہ اگر یہ اتنا زور یہاں پہ دیتے ہیں, اگر ان ٹیوب ویل کو جا کے یہ چیک کر لیں کہ آیا کہ یہ سوال پوچھا گیا تھا 24 جولائی 2019 کو, اس وقت 2 ٹیوب ویل جو تھے وہ بجلی کی وجہ سے نان فنکشنل تھے. جناب اسپیکر 1.5 مہینے سے وہ دونوں فنکشنل ہو چکے ہیں. جناب ان سے گزارش ہے کہ جا کے وہاں پہ چیک کریں, بات کریں, ریکارڈ بات کریں, بجائے تقریریں کرنے کے آپ بہتر ہے کہ وہاں پہ سائٹ وزٹ رکھیں. جی جناب محمد طاہر پرویز صاحب. جناب اسپیکر کویشچن نمبر ہے 2866. جناب اسپیکر اس میں نے جز بے میں گریڈ 16 میں سب انجینئرز کی تعداد کتنی ہے اور گریڈ 14 میں کتنے سب انجینئرز ریگولر کام کر رہے ہیں. جناب اسپیکر اس میں سپلیمنٹری کویشچن یہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت واسا اور LDA میں پروموشن کوٹا کی SDO کی کتنی اسامیاں خالی ہیں, ذرا یہ پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب بتا دیں. جی کتنی اسامیاں خالی ہیں؟ صحیح کی کلیئرٹی نہیں ہے, میں سوال سمجھنے میں متاثر ہوں, ذرا دوبارہ اگر سوال ریپیٹ کر دیں. سب جناب کی وساطت سے پارلیمانی سیکرٹری صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت واسا اور LDA میں پروموشن کوٹا کی SDO کی کتنی اسامیاں خالی پڑی ہیں. سر میں یہ جو میرے فاضل ممبر نے سوال پوچھا ہے, میں اس سوال کے حوالے سے جو ہمارے پاس منظور شدہ اسامیاں کتنی اور کس گریڈ کی ہیں اس کا ہم نے جواب دے دیا ہے. اگر یہ اسپیسیفک SDOز کی موجودہ اسامیوں کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کا میں
اگر یہ فریش کوشچن ہیں تو میں ان کو بتا دوں گا، لیکن جو انہوں نے پوچھا ہے اس کا جواب تو اس کے اندر موجود ہے۔ سب انجینئرز کا جو گریڈ ہوتا ہے وہ 14 سے 16 ہوتا ہے، جس کو ہم SDO بولتے ہیں۔ میں نے تو نیچے جو جیم میں اگر پارلیمانی سیکرٹری صاحب اس کو وہ تو ہے یہاں لکھا ہوا ہے، سب انجینئر سے SDO پروموشن کا طریقہ کار اور تعلیم اور تجربہ کتنا ہوتا ہے، یہ بھی پوچھا تھا۔ اور اس سے پہلے میں نے سپلیمنٹری سر کویشچن کیا ہے۔ دیکھیں یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے بھرتی کے طریقہ کار کی تفصیل ایوان کی میز پر رکھ دی گئی ہے۔ سر وہ مجھے مل گئی ہے، مل گئی ہے سر، وہ میں نے طریقہ کار تو پھر آ گیا، اس میں جناب ساتھ جو ٹیبل ہے اس میں گریڈ اور منظور شدہ اسامیاں بھی آ گئی ہیں۔ اسی سے سر میں نے یہ پوچھا ہے کہ جو خالی اسامیاں ہیں وہ کتنی ہیں SDO کی، یہ سپلیمنٹری کویشچن بنتا ہے، ریلیونٹ سپلیمنٹری۔ خالی آپ کے پاس ہے، خالی کتنی ہے؟ سر جو موجودہ ابھی 2018 کے تحت پروموشن بورڈ ہوا تھا اس میں 11 سب انجینئرز کو پروموٹ کیا گیا تھا، اور اس میں سر یہ کوٹا ہوتا ہے کہ جو آلریڈی سب انجینئرز کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے اگر کوئی بی ٹیک یا جنہوں نے BSc انجینئرنگ کی ہوئی ہے تو ان کو 15% جو ہوتے ہیں وہ ہم وہیں سب انجینئرز کو پروموٹ کر دیتے ہیں ایز اے SDO۔ تو جو 65 یا 75% ہے جی وہ SDO نئی اپوائنٹمنٹ کے تحت آتے ہیں۔ میں اس کی ڈیٹیل جناب کو دے دوں گا، میرے پاس فی الحال ان کی SDOs کی ڈیٹیل نہیں ہے کہ کتنے SDO موجود ہیں، اس کی اگر جناب کہیں تو اجلاس کے بعد ان کو ڈیٹیل مل جائے گی۔ اس میں گزارش کرنی چاہوں گا کیونکہ اس سے جو ان کا پروموشن کا طریقہ کار ہے اس سے کافی لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ ان خالی اسامیوں پر پروموشن کیوں نہیں کی جا رہی؟ میں نے پارلیمانی سیکرٹری صاحب سے یہ سوال بھی کیا تھا، کیا ان خالی اسامیوں کا چارج جن ملازمین کے پاس ہے ان کو کب تک SDO کی سیٹ پر ان کی پروموشن جو کوٹا ہوتا ہے ان کو تعینات کر دیا جائے گا، ان کو ریگولر کر دیا جائے گا؟ جن لوگوں کو چارج دیے گئے ہیں ان لوگوں کو کب تک جو ہے ان کے آرڈرز کر دیے جائیں گے؟ بورڈ کی میٹنگ، پروموشن بورڈ کی میٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹ جو بورڈ کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہم نے سب انجینئرز کو پروموٹ کیا تھا SDOs کی پوسٹ کے اوپر۔ اس کے علاوہ جو فریش اپوائنٹمنٹ جو ہم نے SDOs کے لیے کرنی ہے اس کے لیے بورڈ کی تاریخ کا انتظار ہے، جیسے ہی پروموشن بورڈ کا ڈیٹ اناؤنس ہوگی تو ہم نئے SDOs اپوائنٹ کر دیں گے۔ جناب اسپیکر، میں پارلیمانی سیکرٹری صاحب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پہلی DPC ہوئی ہے، یہ جو لاسٹ لکھ کے دیا گیا ہے کہ 18 سپتمبر سب انجینئرز کو ترقی دی گئی ہے، نوٹیفکیشن کی کاپی ایوان کی میز پر رکھ دی گئی ہے جو کہ مجھے بھی مل گئی ہے۔ ہاں جی جناب اسپیکر صاحب، میرا لاسٹ سپلیمنٹری کویشچن ہے۔ جیسے ابھی پارلیمانی سیکرٹری صاحب نے آن دی فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ ہم نے جو DPC، چلیں آپ لاسٹ کر لیں نا۔ جی لاسٹ ہے سر، لاسٹ سر، جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 18/10/2019 کو 11 سب انجینئرز کو ترقی دے دی ہے۔ جناب اسپیکر، جو 11 کے بعد رہ چکے ہیں یا جو آج تک اس قابل ہو چکے ہیں کہ ان کی پروموشن آ چکی ہے، ان کی یہ پروموشن کو کب بورڈ میں لے کے آئیں گے؟ کوئی تاریخ بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی جناب اسپیکر، جلد ہی اسی مالی سال میں ان کا پروموشن بورڈ کر دیا جائے گا، جس کے تحت جو نئے آنے والے SDOs ہیں ان کو وہاں پہ اپوائنٹ اسی مالی سال میں وہ لے آئیں۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ نیکسٹ کویشچن ہے، یہ بھی سر میرا ہی ہے، یہ بھی آپ کا ہے۔ ہاں سر، کویشچن نمبر ہے 2937، جواب پڑھا ہوا تصور کیا جائے۔ جناب اسپیکر، یہ واسا فیصل آباد کے حوالے سے سوال ہے اور اس میں یہ دنیا نیوز میں بھی یہ خبر چلی تھی، اور واسا کی طرف سے سر جز دال میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ واسا نے اپنے سروس ایریا میں بہترین صلاحیت کے مطابق کام کیا اور کہیں بھی سسٹم جام نہیں ہوا۔ جناب اسپیکر، میرے پاس وہ فوٹوز موجود ہے جہاں پر گاڑیاں بند ہوئیں
डजकोट रोड मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है सर, वहाँ पर 4 दिन सर पानी खड़ा रहा। हालांकि जायका एक प्रोजेक्ट फैसलाबाद में चल रहा था, उसका भी जो लिंक है वो डजकोट रोड के साथ किया गया। इसी तरह अल मसूम टाउन जो मेन मकबूल रोड है, यहाँ पर खलील ताहिर सिंधु साहब तशरीफ फरमा हैं, उनके घर के साथ है बिल्कुल, वो जाम रहा। और बल्कि अब भी जनाब स्पीकर वहाँ पर जो वासा का पानी है वो हद से ज़्यादा खड़ा हुआ है। अगर आप कहें जनाब स्पीकर तो मैं ये हाउस के अंदर वो वीडियो मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद है जो अब से 2 दिन पहले की है, उस वक्त भी थी। और अब जो नई बारिश हुई है जनाब स्पीकर, उसका पानी भी अभी तक वहाँ पर मौजूद है। फैसलाबाद मकबूल रोड, जिसको हम मेन मकबूल रोड कहते हैं, जहाँ पर स्कूल्स भी हैं। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि बार बार पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब को हाउस के अंदर हमने ये कहा था कि वहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं वो सर रेजिडेंशियल एरियाज में बनी हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर सर प्रिंटिंग यूनिट हैं, वहाँ पर टेक्सटाइल हैं, वहाँ पर डाइंग फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। तो ज़रा जवाब दे देते सर। हाँ जी जनाब स्पीकर, बिल्कुल इनकी बात किसी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि वासा और फैसलाबाद का एरिया काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है और उसके आउटस्कर्ट्स में जहाँ पे जनाब की कॉन्स्टिट्यूंसी है, यकीनी तौर पर वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम होगा। हमने इस साल एडीपी में वासा के फैसलाबाद में मज़ीद वहाँ पे लाइनें बिछाने के लिए बजट में प्रोविज़न रखी है। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि फाजिल मेंबर से मिलकर और उनके इलाकों की निशानदेही करके हम उनको वैसे एक काम आप ज़रूर करें कि बारिशें तो होती हैं, लेकिन सीवरेज की जो कैपेसिटी है ना, वो एक ही दफ़ा बड़े सीवरेज लगाएं ताकि ये मसले हल हो गए। जनाब स्पीकर इसमें जी ठीक है जी, एक सेकंड, क्योंकि ये पहले काम करना ही है तो फिर वो सही प्रॉपर हो तरीके से हो जाए। जी स्पीकर साहब, इस दफ़ा जो एडीपी में फंड रखा गया उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि बड़े सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, बड़े डाई के, क्योंकि ये देख रहे हैं खुद ही प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि वो सीवरेज जो भी पड़ा था वो इनके ज़माने में पड़ा था तो वो उसकी कैपेसिटी कम होगी, इसीलिए ये काम हो रहा है ना। तो कम से कम आप बड़े सीवरेज, मैक्सिमम बड़े से बड़े सीवरेज। जी ठीक है। हाँ जनाब स्पीकर, इसमें जो मेरा जवाब है, मैंने जिसको चैलेंज किया है, जिस जवाब को इनके, जनाब स्पीकर ये मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, ये कल की है जनाब स्पीकर। और यहाँ पर 7,000 बच्चा पढ़ता। तुसी भी बूट पाए सन सर, बस तुसी इंज समझ लो कि कश्तियां च असीं आए थे। अच्छा सर, वहाँ पर जो बूटा वाली फोटो बड़ी मशहूर हो जाती है। अच्छा सर, इसमें सर मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो बेसिक वहाँ पे प्रॉब्लम है वो सर ये है कि वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल काम हो रहा है सर। और जो जनाब ने अभी बात की है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा सेक्रेटरी साहब से भी और पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब से भी कि वहाँ पर जो रिहायशी लाइनें हैं सर, उसमें कमर्शियल पानी डाला जा रहा है और वो वासा के लोग वहाँ पर पैसे लेते हैं सर, पैसे लेके रेजिडेंशियल लाइनों में, जबकि एसओपी के तहत वो नहीं डाल सकते। और बार बार सर मैंने ये सवाल उठाया है, 2-4 फैक्ट्रियों को वहाँ पे जाके सील किया जाता है, फिर 10 दिन बाद उनको दोबारा खोल दिया जाता है, जबकि फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में तमाम यूनिट्स को सर जगह अलाट हो चुकी है, तो वो लेकिन वो वहाँ पर जा नहीं रहे, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे बहुत दुश्वारी की जिंदगी सर। ठीक है, वो उन्होंने नोट कर लिया। तो सर ये जरा मेहरबानी कीजिएगा, ये जरा रूलिंग पास कर दें कि वहाँ से रेजिडेंशियल एरिया जो है उसको क्लियर किया जाए, कमर्शियल एरिया। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंट सेक्रेटरी साहब मोहतरम को भी मिसगाइड किया गया है और जो सेक्रेटरी साहब है डिपार्टमेंट के उनको भी। जनाब स्पीकर, वहाँ पे अभी वारसपुरा, दाऊद नगर, इब्ने मरियम कॉलोनी, ये जो नाम ले रहे दारुल मसरूम टाउन, जामिया हसन बिन अली अल मुर्तज़ा, वहाँ पे मदरसा है, चौधरी सबको पता है, और जो चर्चेज हैं। और जनाब स्पीकर, जो सीवरेज का पानी जो घरों में पानी आता है नहाने के लिए, उसमें जनाब स्पीकर बदबूदार पानी सीवरेज का आ रहा है। अगर चौधरी साहब फरमा दें, मेरे लिए बहुत मोहतरम है कि ऐसा पूरे फैसलाबाद में नहीं हो रहा, तो सर मैं अपना सवाल भी वापस लेता हूँ और हाउस से बाहर भी जाता हूँ। जनाब स्पीकर, ठीक है, अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो ये हुकूमत किस पे करेंगे? नहीं, मेरी बात सुने ना सिंधु साहब, एक सेकंड बैठे ना। आप ये बताएं कि आप भी फैसलाबाद के माशाल्लाह वजीर थे, वो भी बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और 10 साल की हुकूमत में तो इतना बड़ा सीवरेज आप डालते कि 2 बंदे अंदर गुजरते।
क्योंकि सीवरेज इतना बड़ा होता है कि 2 बंदे खड़े होकर गुजर सकते हैं। ये तो उस वक्त हो जाता, फैसलाबाद सबसे ज़्यादा आपकी वहाँ जमात है। और जी 10 साल में तो दुनिया बदल जाती है। तो साहब आपका बड़ा ही एहतराम है और वो जारी रहेगा। वो तो ठीक है, मुझे भी है, लेकिन नहीं ये पता क्यों मैं कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि ये लम्हा फिक्रिया है कि ये होना चाहिए था। सर मैं देखिए जो मुझे पता है ना, मैंने तो 5 साल किया है ना काम, ये होना चाहिए था। सर अगर आप मुझे बात कर लेते थे तो आई विल बी ग्रेटफुल सर। नहीं मैं ये कोई पॉइंट स्कोर नहीं कर रहा। नहीं सर, आपसे तो कभी हम कर ही नहीं सकते। नहीं पॉइंट स्कोर नहीं हो रहा। सिंपल बात इतनी है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप बातें करते हैं। अच्छा बात सुने ना, आपका जो पॉइंट है वो वैलिड है, आपका पॉइंट वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। नहीं आपका पॉइंट वैलिड है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इस बात का भी अफसोस है कि ये हो जाना चाहिए था काम। अच्छा चलें, वो नहीं कहना चाहिए किसी को, मैं तो पहले ही मना किया है। जनाब माविया साहब ये पेंड कर लें इनका। हाँ, दूसरा भी माविया साहब का, इसको पेंड कर लें। हाँ, मोहतरमा खतीजा उमर साहिबा। शुक्रिया स्पीकर साहब। 3542 पढ़ा हुआ तस्वीर किया गया सवाल। मेरा ज़िमनी सवाल है जुज़ अलिफ में कि प्राइवेट हाउसिंग स्कीम कवानीन के 2014 के तहत जब जिन रिहायशी स्कीमों के पे अमल दरामद नहीं हो सके, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? अगर इनके पास कोई तफसील है तो वो काइंडली हमसे शेयर करना। क्यों जी पार्लियामेंट सेक्रेटरी साहब? जनाब स्पीकर, बिल्कुल ये जो हमारी लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, बिलखुसूस LDA के अंदर ये एक बहुत बड़ा मसला भी है और उन्होंने एक बर्निंग इशू की तरफ इशारा किया है। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर DG LDA से ब्रीफिंग ली थी तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि इसके जितनी भी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे हमने उनके खिलाफ FIRs भी करवाई हैं, उनके खिलाफ हमने नोटिसेस भी सर्व किए हैं और बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे उन्होंने डिमोलिश भी किए हैं। तो अगर मेरी बहन कहेंगी तो मैं उनकी डिटेल इनके साथ शेयर कर लूँगा कि जिन जिन हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ एक्शन लिया गया, FIRs कराई गई या डिमोलिश की गई, वो इनके साथ मैं शेयर कर लूँगा ताकि इनके नॉलेज में आए। क्यों जी शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट है मोहतरमा कमल परवेज चौधरी साहिबा। डिस्पोज ऑफ हुआ जनाब मुमताज़ अली साहब। डिस्पोज ऑफ हुआ नेक्स्ट भी उन्हीं का है, डिस्पोज ऑफ हुआ मुमताज़ अली साहब का। जनाब नासिर महमूद साहब हैं जी नासिर महमूद साहब लेफ्ट पे। जनाब स्पीकर बहुत बहुत शुक्रिया। ये नंबर पढ़ दें सवाल का। सवाल 3832 है। 3832। जनाब स्पीकर, इन्होंने तफसील दी है वाटर सप्लाई के बारे में और एक चश्मा है जिसमें लिखा है लुडुमी धन वाला, जिस पे वाटर सप्लाई स्कीम डन फेज़ 1 और फेज़ 2 पर इस वक्त 481.432 मिलियन खर्च हो चुके हैं और ये मनसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। वाटर सप्लाई स्कीम डन फेज़ 1 और फेज़ 2 से 1 लाख आबादी मुस्तफ़ीद हो रही है। जनाब स्पीकर, वहाँ ये हालात हैं, ये 1 लाख आदमी मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे बल्कि ओपन एरिया है जहाँ ये पानी खड़ा है, तो वहीं हैवान भैंस हैं वो पी रहे हैं पानी और कोई चार दीवारी नहीं लगी हुई और वही हम लोग ये पानी पी रहे हैं। और ये इस पानी का टेस्ट भी हो चुका है
اور بیماریاں ہر چوتھے بندے کو یرکان ہوا ہے. تو جناب اسپیکر یہ درخواست ہے کہ اس کا جو ہے انتظام کیا جائے, چار دیواری جو ہے وہ کی جائے اور اس پانی کو جو ہے صاف اور شفاف. جی پارلیمانی سیکرٹری صاحب. جناب اسپیکر بالکل میرے فاضل ممبر کی بات درست ہے. یہ جو اسکیم کے حوالے سے انہوں نے بات کیا, یہ 480 ملین کی اسکیم تھی جو کہ 3 مختلف فیزز میں تھی. 2 فیز اس میں سے 362 ملین کے مکمل ہو چکے ہیں. جو رہتا ہے اس میں جو تفاضات کا اظہار انہوں نے کیا ہے میں وہ نوٹ کر لیتا ہوں, اور اجلاس کے بعد کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ مل کر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو پورا کیا جائے. کہہ رہے ہیں کہ اس کا کام شروع ہو جائے, 4 دیواری ہو جائے تو اس کے میں تیسرے فیز کے لیے, تو انشاءاللہ تعالی اس مالی سال میں اس کا کام بھی شروع ہو جائے. پارلیمنٹ سیکرٹری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کر دیں گے انشاءاللہ, وہ پیسے رکھ لیے گئے ہیں, یہ شروع کرا دیں گے جلدی. جی نیکسٹ ہے محترمہ عائشہ اقبال صاحبہ. نمبر ہے 3866. میں جواب سے مطمئن ہوں, صرف مجھے بتا دیے ڈیٹ بتا دیں, کوئی ٹائم فریم تاکہ لوگوں کو بتا دیں وہاں کے کام ہوگا. جی پارلیمنٹ سیکرٹری. یہ انشاءاللہ تعالی جی اسپیکر صاحب اسی سال, اسی مالی سال میں دسمبر تک یہ کام مکمل کر لیا جائے گا. اسی سال. نیکسٹ ہے محترمہ سمرینہ جاوید صاحبہ. ڈسپوز آف ہوا نہیں ہے, اچھا سوری 3886 جواب پڑا ہوا تصور کیا جائے. جو مجھے تفصیل سے جواب دیا گیا میں اسے مطمئن ہوں اور امید بھی کرتی ہوں. سید حسن مرتضیٰ صاحب نہیں ہے, ڈسپوز آف ہوا. سید حسن مرتضیٰ صاحب نہیں ہے, ڈسپوز آف ہوا. جناب منان صاحب, آپ کا کوئی وہ بھی تھا ایک, ہاں اچھا یہی سر کوشچن نمبر ہے 3907. جی سر اس پہ جز بے میں پوچھا گیا تھا کس کس اسکیم کے ایسٹیمیٹ تبدیل کیے گئے, کیا کیے گئے کہ نہیں کیے گئے. تو انہوں نے سر آگے جواب میں کہا ہے کہ کوئی ایسٹیمیٹ تبدیل نہیں کیا گیا اور روٹین میں جو پہلے ایسٹیمیٹ تھے ان کے مطابق کام جاری ہے. سر یہ بالکل یہ اس میں جواب سر محکمہ نیچے والوں نے ان کو غلط بھیجا ہے. وہاں پہ سر بالکل مختلف کام ہو رہے ہیں اور جو ایسٹیمیٹ کے مطابق سر نہیں ہو رہے. اور بلکہ ایک سر اسکیم ہے اس میں جز سیریل نمبر 1 میں یہ تو سر پی سی سی موضع گرالا مانپور سر 50 ملین کی اسکیم تھی. سر یہ ویسے کسی اور گاؤں میں اس کا کام سر شروع کر دیا انہوں نے, جبکہ سر یہ کیبنٹ کمیٹی اس کو چینج کر سکتی ہے سر, کوئی اور کوئی اسکیم چینج کرنی ہو تو سر میری گزارش ہے کہ اس میں کمیٹی کا سپورٹ کیا جائے تاکہ اس کی سائٹ پہ جا کے پہلے ان کا جواب آ جائے. جی پارلیمانی سیکرٹری صاحب. جناب اسپیکر میں یہ میرے فاضل ممبر نے میرے کولیگ بھی رہے ہیں پچھلے 5 سال, تو انہوں نے یہ میرے ساتھ اپنی جگہ بھی بات کی تھی اور میں نے ان کے تحفظات پہ ان کو یقین دلایا تھا کہ اگر ان کے جو اسکیمز جو انہوں نے اپروو کرائی تھی اگر اس میں کسی جگہ پہ کوئی اسٹیمیٹ ریوائز کیا گیا تو اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں, اور اگر ان کو تحفظات ہیں تو یہ بالکل اس کے اوپر آپ اگر کمیٹی میں جانا چاہتے ہیں تو کمیٹی میں جا دیں, ادروائز سیکرٹری ہاؤسنگ موجود ہے, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر اس ایشو کو ٹیک اپ کر لیں گے اور ان کے تحفظات کو دور کریں گے. کیوں جی سر وہ انہوں نے ایگری کر لی, کمیٹی سر بنا دیں تاکہ سر اس میں چلے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو ہاؤسنگ کمیٹی ہے نا اس کو ریفر کر دیتے ہیں, وہ 1 مہینے میں رپورٹ دے, سارا وہاں فزیکلی چیک کر کے تو پھر رپورٹ دے. جی درست. ہاں جی سر اس کا وزٹ بھی بے شک ہو جائے. جی وزٹ کا کہہ دیا. تھینک یو. نیکسٹ سوال ہے محترمہ رحیلہ نعیم صاحبہ. نہیں ہے, ڈسپوز آف ہوا. رحیلہ بھی, یہ بھی نہیں ہے, ڈسپوز آف ہوا. ٹائم ہو نہیں گیا, ٹائم ہو گیا. ہاں جی کوشچن آور ختم ہوتا ہے. بقیہ سوالات جی ٹھیک ہے میز پر رکھ لیے گئے ہیں. اور